اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، ہر روح کو اس دنیا میں موت آنی ہے اور ہر جاندار کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور ادیان سے ہوتا ہے، مگر بالخصوص اسلام اور دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر میں فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کی موضوع ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال ہی نہیں ہوگا، اور انسان کے موت کے بعد اس کی قبر میں پیش آنے والے کون سے واقعات ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو احادیث اور روایات کے مطابق وہ قبر کے باہر چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے، اور جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کو بٹھا کر فرشتے تین سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ جو بندہ ان کی درست جوابات دیتا ہے تو ان کو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کوئی بندہ اس کے غلط جوابات دیتا ہے جو فاسق، فاجر اور کافر ہوتا ہے تو پھر اس کو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جن سے سوال ہی نہیں ہوتا اور نہ ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور نہ ان سے سوال اور جواب ہوتا ہے۔ وہ 8 لوگ ہیں۔ نمبر 1، شہید، وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت نوش کرتا ہے، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور اپنی وطن کے دفاع میں جان قربان کر دینے والا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ نمبر 2، طاعون سے فوت ہونے والا، جبکہ طاعون کے زمانے میں اس کے علاوہ کسی دوسری مرض سے فوت ہونے والا ہو جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، یعنی طاعون سے فوت ہونے والا، اور طاعون کے زمانے میں اس طاعون کی بیماری پر فوت ہونے پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا۔ اگر کسی دوسری مرض سے بھی وفات ہو جائے تو اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والے سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، وہ بچے جو کم عمر میں انتقال کر جائیں ان سے بھی قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہونے والا شخص، اس سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، روایات کے مطابق ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض علماء کے نزدیک سورہ ملک کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی شامل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو پڑھے گا تو قبر میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، جو شخص کسی بیماری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت کا وید رکھے گا، یعنی اس کو بار بار پڑھے گا، اور اسی مرض میں یہ بندہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، انبیاء کرام سے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کرام سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ حضرات جن سے سوال نہیں ہوگا اور وہ لوگ جن سے سوال ہوتا ہے لیکن وہ بالکل درست جوابات دیتے ہیں، ان کا حکم ایک ہی ہوگا، یعنی فرشتے اس کے لیے جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھول دیں گے جس سے اس کی قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی۔ اور احادیث کے مطابق ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا اس کی قبر کو بنا دیا جائے گا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہو اتنی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اگر بندہ منافق، بدکار یا کافر ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو فرشتے اسے لوہے کے گرز یعنی ہتھوڑے سے ایسے مارتے ہیں کہ جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہے، اور پھر دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے اور وہ شخص عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر یہ شخص مومن ہو تو عذاب پورے ہونے پر اس کی رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کرم سے اور دنیا کی لوگوں کی دعا اور صدقہ خیرات وغیرہ کی مثال ثواب سے بھی رہائی حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے قبر تک جاتے ہیں اور اس کا مال بھی جاتا ہے، یعنی غلام اور خادم وغیرہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔